یہ جتنی بھی جو پٹی ہے نا، اس کے اندر ہم اب دیکھتے آ رہے ہیں، اگر ہم پیچھے تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے چلے جائیں تو لبنان کے ساتھ کیا ہوا تھا، عراق کے ساتھ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تب بھی یہی مسلمان ملک تھے جنہوں نے امریکہ کی سپورٹ کی اور اپنے مسلمان بھائیوں پر حملے کروائے گئے۔ اس نے پلاننگ شروع کی، اس نے ایران کے اندر اپنے بندے بھجوائے، ہتھیار بھجوائے اور ایران کے اندر سے بیٹھ کر ہی ایران پر حملہ کیا گیا۔ مجبوراً امریکہ کو اس چیز کے اندر انکلوڈ ہونا پڑا ہے کہ 3 جوہری مقامات پر امریکہ نے حملہ کیا۔ اس کا رسپونڈ کیا ایران نے دیا؟ اس کا رسپونڈ دیا کہ اس نے 24 گھنٹوں کے اندر جو امریکہ کے اس ریجن کے اندر بیسز تھی ان کے اوپر حملہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ایران دبنے والا نہیں ہے۔ ایران جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تھا تو جب ہمارے پاکستانی وزیر اعظم روس پہنچے تھے، ٹھیک ہے، تو پھر روس نے یوکرین پر حملہ کیا تھا۔ اسی طرح ہمارے جو آرمی چیف ہے وہ امریکہ میں موجود تھا اور اس کے امریکہ میں موجود ہوتے ہوئے اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا گیا، جو پاکستان کے خود کے بنائے گئے ہتھیار تھے۔ اور وہ ہتھیار جن کو ہم چائنیز ہتھیار کہتے ہیں، جن کا لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ جی چائنا کی چیز ہے، چل گئی تو چاند تک، نہ چلی تو شام تک۔ تو اس ٹیکنالوجی نے وہ مار دیا اور وہ سٹیٹس اپنا قائم کیا ہے کہ دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کی آرمی ایک لیول رکھتی ہے۔ پاکستان ایران کی ون ون سچویشن ہو رہی ہے کہ ایران کے لوگ جشن منا رہے ہیں، کیوں؟ کہ ایک دنیا کا، ایک طرف دنیا کا سپر پاور ون ملک ہے، امریکہ کھڑا ہے، دوسری طرف اسرائیل جس کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، ہتھیار کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان ملکوں کو اس نے سیز فائر پر آمادہ کر دیا۔ مجھے ابھی سیز فائر کو 24 آور 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے کہ اسرائیل نے دوبارہ سے ایران پر حملہ کر دیا ہے اور ٹرمپ کی کال جاتی ہے نتن یاہو کو کہ اپنے ایئر بیسز پہ فوراً اپنے جہاز واپس بلائے جائیں، اور اس کی خلاف ورزی تو کیا کی ہے۔ لیکن اسرائیل نے کیا کیا؟ اسرائیل سے دراصل اپنی جو ہار ہے نا وہ ہضم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ جب ایران کے اندر جشن منایا گیا، وہاں کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے، تو اس نے جب وہ چیز دیکھی نا تو اسے وہ برداشت نہیں ہوا، تو وہ جب برداشت نہیں ہوا تو اس نے دوبارہ سے حملہ کر دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارا انڈیا کی طرف ہم دیکھیں تو وہ بھی بزدل دشمن ہمیں ملا ہے، اور اگر اسرائیل کی طرف دیکھیں تو وہ بھی بزدل دشمن ہمیں ملا ہے، تو جو اپنی باتوں پہ سٹینڈ نہیں کرتا، وہ شام کو کچھ بات کرتے ہیں، دن کو بات کچھ اور کرتے ہیں، رات کو کچھ اور بات کرتے ہیں۔ مجھے اس چیز کا بھی لگتا ہے، خدشہ ہے کہ یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف باتیں جا رہی ہیں، چیزیں جا رہی ہیں۔ اگر یہ معاملہ اب نہیں رکتا اور اس کو مزید کنٹینیو کیا جاتا ہے، مزید جنگ بڑھتی ہے اور مزید ملک ایڈ ہوتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جا سکتی ہے۔ کہ آپ جب پاکستانی آرمی چیف امریکہ میں تھے اس ٹائم ایک ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کو پیس نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا گیا، اور مجھے لگتا تھا کہ پاکستان کی جلد بازی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام کے اندر اس چیز پہ بحث ہونی چاہیے تھی اور پھر پاکستان کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پیس نوبل پرائز کے لیے ریکمینڈ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی اپنی میزبان ایمن شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر دن پاکستان۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تازہ نگار زبیرہ اجمل۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں اسرائیل اور ایران کے درمیان جو 12 دن سے جنگ چل رہی تھی وہ صرف امریکہ کے کہنے پر سیز فائر ہو چکی ہے، تو اس بارے میں سر سے سوال کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسے کیا کہنا ہے آپ کا جو سیز فائر ہوا ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان، وہ کب تک قائم رہ سکتا ہے؟ ہم جیسا کہ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے مشرق وسطیٰ کے اندر جو ماحول چل رہا ہے، جو اسپیشلی جو پاکستان ہے، ایران ہے، لبنان ہے، یہ جتنی بھی جو پٹی ہے نا، اس کے اندر ہم اب دیکھتے آ رہے ہیں، اگر ہم پیچھے تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے چلے جائیں تو لبنان کے ساتھ کیا ہوا تھا، عراق کے ساتھ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تب بھی یہی مسلمان ملک تھے جنہوں نے امریکہ کی سپورٹ کی اور اپنے مسلمان بھائیوں پر حملے کروائے گئے، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ آج وہ ملک جو ہے نا اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہیں، اور وہاں پہ امریکہ کی چلتی ہے، انہوں نے اپنے باشندے بٹھا دیے، اپنی مرضی کے حکمران لاگے بٹھا دیے جو ان کے کہنے پہ چلتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی مسلمان ملک سر اٹھاتا ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے یا غیرت دکھاتا ہے تو اس کو امریکہ کچل دیتا ہے۔ تو امریکہ نے ہمارے اس ریجن کے اندر ایک نا کتا رکھا ہوا جس کو ہم اسرائیل کہتے ہیں، اور جب بھی کوئی اس ریجن میں آ کے کوئی حالات خراب ہوتے ہیں یا کوئی بھی ملک سروائیو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسپیشلی مسلمان جو ملک ہیں جتنے بھی ہیں، اس کے اندر پاکستان ہو گیا، ایران ہو گیا، ترکی ہو گیا۔ اب ترکی کے ساتھ دیکھ لیں کیا کیا امریکہ نے۔ ترکی نے S-400 رشیا سے خریدا، لیکن امریکہ نے پابندی لگا دی
کہ ہم آپ کو F-35 نہیں دیں گے. F-35 دنیا کا جدید ترین طیارہ ہے جس طیارے سے اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا. ہم جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے جیسے جیسے ڈیولپمنٹ کی، ایران کا ایشو تھا کیا، ایران چاہ کیا رہا تھا. ایران کسی کو تنگ تو نہیں تھا کر رہا، کسی کو مار تو نہیں تھا رہا، کسی پہ ظلم تو نہیں تھا کر رہا. کیا ایسی وجہ تھی جو اسرائیل نے مجبوراً حملہ کیا ایران پہ؟ ٹھیک ہے، اس کی مجبوری بن گئی اسرائیل کی کہ حملہ کرنا پڑ گیا، کیونکہ ایران جو ہے نا اس نے اعلان کیا تھا کہ میں ایٹمی ملک بننا چاہتا ہوں، اور اسرائیل کو ڈر تھا کہ کل کو یہ ایٹمی ملک بن جائے گا تو یہ ناقابل تصویر بھی اس کا دفاع ہو جائے گا، اس پہ حملہ نہیں کر سکیں گے. اور ان کو ڈر تھا کہ ایک اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے اور کل کو ایک ایٹم بم بھی اگر اسرائیل پہ گرا دیا جاتا ہے تو اس صفحہ ہستے سے مٹ جائے گا. تو ظاہری بات ہے ایران جو ہے نا ایک غیرت مند قوم جو ہوتی ہے نا اس سے ہر کسی کو ڈر لگتا ہے کہ یہ میرے خلاف جو ہے نا کل کو کارروائی کر سکتا ہے. اور جیسا کہ دنیا نے دیکھا ہے کہ چند دن پہلے بھی جب لبنان کے اندر یا عراق کے اندر جب اسرائیلی جہازوں نے ایران کی ایمبیسی کو نشانہ بنایا تب بھی اعلان ہوا تھا ایران نے کہ ہم بدلہ لیں گے، اور ایران نے کئی 100 میزائل مار کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ خالی باتیں نہیں کرتا، وہ حملہ بھی کر سکتا ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اسرائیل کے دل میں ڈر بیٹھ گیا کہ یہ تو مجھے کل کو بھی ہٹ کر سکتا ہے. اگر ایک شخص ایمبیسی پہ حملہ ہونے پر حملہ کر سکتا ہے ایک ملک جو ہے، تو کل کو وہ کسی صورت میں کوئی بڑا حملہ ہونے کی صورت میں کچھ بھی کر سکتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس نے حملہ پری پلان کیا. اسرائیل کی پلاننگ آپ چیک کریں کہ اس دن کے بعد اس نے پلاننگ شروع کی، اس نے ایران کے اندر اپنے بندے بھجوائے، ہتھیار بھجوائے، اور ایران کے اندر سے بیٹھ کر ہی ایران پر حملہ کیا گیا. یہ دنیا سمجھتی ہے نا کہ جیٹس کے ساتھ حملہ کیا گیا، جو 5 جنریشن کے جیٹس ہیں جو رڈار پر شو نہیں ہوتے، جو نظر نہیں آتے، جو اکثر ملک ایسے ہیں جن کے پاس کیپیسٹی نہیں موجود نہیں ہے کہ وہ ان ہتھیاروں کو روک سکے. آپ دیکھیں کہ 17 ایٹمی سائنسدان ایمن مار دیے گئے ایران کے، کہ جو ان کے جوہری تنصبات میں کے اندر کام کر رہے تھے، جو مین لیڈ کر رہے تھے، جو ایٹمی ہتھیار بنانے کے قریب تھے. آپ دیکھیں کہ مجبوراً امریکہ کو اس چیز کے اندر انکلوڈ ہونا پڑا ہے کہ 3 جوہری مقامات پر امریکہ نے حملہ کیا. اس کا رسپونڈ کیا ایران نے دیا؟ اس کا رسپونڈ دیا کہ اس نے 24 گھنٹوں کے اندر جو امریکہ کے اس ریجن کے اندر بیسز تھی ان کے اوپر حملہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ایران دبنے والا نہیں ہے، ایران غیرت مند ملک ہے. اور میں اس چیز پہ بھی خوش ہوں کہ پاکستانی افواج اور پاکستانی عوام نے کھل کر ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، نہ کہ امریکہ کے ساتھ. لیکن اس میں تھوڑا سا دکھ اور تکلیف کا عنصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس ٹائم ایران پر حملہ کیا گیا ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ امریکہ کے اندر وزٹ پر تھے، اور یہ ایک بہت نیگیٹو میں پوائنٹ دیکھتا ہوں. اس کی میں مثال اس طریقے سے دے سکتا ہوں کہ جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تھا تو جب ہمارے پاکستانی وزیر اعظم روس پہنچے تھے، ٹھیک ہے، تو پھر روس نے یوکرین پر حملہ کیا تھا. اسی طرح ہمارے جو آرمی چیف ہے وہ امریکہ میں موجود تھا، اور اس کے امریکہ میں موجود ہوتے ہوئے اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا گیا. اس کی ہم وجوہات یہ دے سکتے ہیں، اس کی اہمیت ہم یہ دے سکتے ہیں کہ پاکستان کی دنیا کے اندر اہمیت کیا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کس مقام پہ کھڑا ہے. تو اسرائیل کو بھی یہ پتہ ہے کہ اگر وہ ایران کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تو پاکستانی ٹیکنالوجی تو ٹو مچ بیٹر، اس سے بہتر ہے. اب یہاں دیکھیں کہ جب پاکستان پر انڈیا نے حملہ کیا تو اس میں ٹیکنالوجی یوز کی گئی تھی، وہ فرانس کی ٹیکنالوجی تھی، وہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی تھی، اس کو پاکستان نے بیٹ کیا. کس ٹیکنالوجی سے؟ جو پاکستان کے خود کے بنائے گئے ہتھیار تھے، اور وہ ہتھیار جن کو ہم چائنیز ہتھیار کہتے ہیں، جن کا لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ جی چائنا کی چیز ہے، چل گئی تو چاند تک، نہ چلی تو شام تک. تو اس ٹیکنالوجی نے وہ مار دیا اور وہ سٹیٹس اپنا قائم کیا ہے کہ دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کی آرمی ایک لیول رکھتی ہے، پاکستان کے ہتھیار ایک لیول رکھتے ہیں، اور پاکستان ایک معیار رکھتا ہے. اور انڈیا کو مجبور ہو کے امریکہ کے پاس جانا پڑا اور سیز فائر کرنا پڑا. اسی طرح یہ سیم سچویشن یہ دیکھیں کہ ایران کی ون ون سچویشن ہو رہی ہے کہ ایران کے لوگ جشن منا رہے ہیں. کیوں؟ کہ ایک دنیا کا، ایک طرف دنیا کا سپر پاور 1 ملک ہے امریکہ کھڑا ہے، دوسری طرف اسرائیل جس کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، ہتھیار کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان ملکوں کو اس نے سیز فائر پر آمادہ کر لیا، مجبور کر دیا کہ وہ سیز فائر کریں. اور آپ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کو انٹرویژن کرنی پڑی، مداخلت کرنی پڑی، اور اس کی مداخلت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پتا تھا کہ ابھی اسرائیل کو مزید مار پڑ سکتی ہے، تو اس نے بیچ میں پڑھ کے سیز فائر کروایا، جنگ کو رکوایا گیا.
اور ناظرین میں آپ کو ایک آپ کو بتاتا چلوں، لیٹسٹ خبر دیتا چلوں کہ ابھی سیز فائر کو 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے کہ اسرائیل نے دوبارہ سے ایران پر حملہ کر دیا ہے، اور ٹرمپ کی کال جاتی ہے نتن یاہو کو کہ اپنے ایئر بیسز پہ فوراً اپنے جہاز واپس بلائے جائیں، اور اس کی خلاف ورزی تم نے کی ہے۔ اور دیکھیں اب کیا بنتا ہے آگے، کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ 12 دن کی جنگ میں ناظرین نو ڈاؤٹ ایران کو بہت نقصان ہوا، اپنی جوہری تنصیبات گنوانا پڑ گئی، شہادتیں بہت زیادہ ہوئی ہیں، اور ایسے ایسی اس کی شہادتیں ہوئی ہیں کہ اس کے ٹاپ لیول کے جرنیل، ٹھیک ہے، آرمی چیف، اس کے ٹاپ لیول کے سائنسدان، ایٹمی سائنسدان، جن کو مار دیا گیا۔ تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اور میں خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ایران کی وہ بہادری ہے اور اس کی وہ غیرت ہے کہ جس پہ وہ ابھی بھی ڈٹا ہوا ہے اور وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو سر کیا لگتا ہے آپ کو جو سیز فائر ہے وہ 24 گھنٹے بھی نہیں رہا، ختم ہو گیا، تو کیا جنگ بندی جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوگی یا سیز فائر ہی رہے گا؟ ایمن دیکھیں کہ سیز فائر کی خلاف ورزی کون کر رہا ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں میں کہتا ہوں پھر بھی ایران کی بہادری ہے کہ اس پہ اتنا ظلم کیا گیا، اس کے ایٹمی سائنسدان مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے، اس کے آرمی چیف، اس کے جرنیل مار دیے گئے، اس کی تنصیبات پر حملہ کیا گیا، لیکن پھر بھی اس نے چلیں ہمارے جو نام نہاد ہمارے جو بڑے ملک ہیں جنہوں نے اپنا بڑا بنایا، ان کے کہنے پہ پھر بھی اس نے ان کی بات مانی اور سیز فائر پر ایگری کیا۔ لیکن اسرائیل نے کیا کیا؟ اسرائیل سے دراصل اپنی جو ہار ہے نا وہ ہضم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، جب ایران کے اندر جشن منایا گیا، وہاں کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے، تو اس نے جب وہ چیز دیکھی نا تو اسے وہ برداشت نہیں ہوا، تو وہ جب برداشت نہیں ہوا تو اس نے دوبارہ سے حملہ کر دیا۔ تو یہ دیکھیں نا بزدلی کی نشانی ہے کہ ایک آپ کا ایک شخص مقابلہ نہیں کر پا رہا، اور بڑے بیچ میں پڑھ کے جب آپ کا سیز فائر کروا دیتے ہیں اور پھر سے آپ حملہ کر رہے ہیں، اس کو یہ بزدلی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارا انڈیا کی طرف ہم دیکھیں تو وہ بھی بزدل دشمن ہمیں ملا ہے، اور اگر اسرائیل کی طرف دیکھیں تو وہ بھی بزدل دشمن ہمیں ملا ہے، کہ جو اپنی باتوں پہ سٹینڈ نہیں کرتا، وہ شام کو کچھ بات کرتے ہیں، دن کو بات کچھ اور کرتے ہیں، رات کو کچھ اور بات کرتے ہیں۔ تو یہی کہوں گا کہ بزدل دشمن ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، آگے اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ مجھے اس چیز کا بھی لگتا ہے، خدشہ ہے کہ یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف باتیں جا رہی ہیں، چیزیں جا رہی ہیں۔ اگر یہ معاملہ اب نہیں رکتا اور اس کو مزید کنٹینیو کیا جاتا ہے، مزید جنگ بڑھتی ہے اور مزید ملک ایڈ ہوتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جا سکتی ہے بات۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بات کی ہے کہ ہم چاہتے تو یہ جو جنگ تھی وہ برسوں تک چل سکتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، یہ بات کا کیا مقصد تھا، کیا کیوں کی انہوں نے؟ ٹھیک ہو گیا ایمن، دیکھیں کہ آپ جب پاکستانی آرمی چیف امریکہ میں تھے اس ٹائم ایک ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کو پیس نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا گیا، اور مجھے لگتا تھا کہ پاکستان کی جلد بازی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام کے اندر اس چیز پہ بحث ہونی چاہیے تھی، اور پھر پاکستان کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پیس نوبل پرائز کے لیے ریکمینڈ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ اب دیکھیں کہ جس دن پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امن مشن کے لیے یا امن نوبل پرائز کے لیے ریکمینڈ کیا، اس کے نیکسٹ ڈے ہی امریکہ نے ایران پر حملہ کیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کردار ادا کر سکتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے سیز فائر کروایا، دونوں ملک کے اوپر پریشر ڈالا اور جنگ کو رکوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر بھی میں اس چیز کو اپریشیٹ کروں گا، کیونکہ میں جنگ کا حامی نہیں ہوں۔ ان سے پوچھیں جن کے بچے اس دنیا میں نہیں ہیں، جن کی فیملیز اس دنیا میں نہیں ہے، اور آج ہم پاکستان میں پورا امن ملک کے اندر بیٹھے ہیں اور اس مائک کے آگے بیٹھ کے سپیچ کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم وہ جذبات احساسات کو فیل نہیں کر پائیں گے۔ جس شخص کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور جس کی فیملی اس دنیا میں نہیں ہے اور وہ اکیلا رہ گیا، وہ اس کے جو اوپر کیا گزر رہی ہے وہ وہی بتا سکتا ہے۔ جی تو ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔